بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے مومنہ خاتون کی بے مثال استقامت۔ شب معراج میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نہایت خوبصورت اور وسیع و عریض محل پر سے گزرے تو اس کی معطر فضاؤں نے آپ کو حیران کر دیا۔ وہاں کی بینی بینی خوشبوئیں نہ صرف یہ کہ محل کے ماحول کو مہکا رہی تھی بلکہ گزرنے والوں کے دماغوں کو تازگی و شادابی عطا کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعجب ہو کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کس کا ٹھکانہ اور کس کی ملکیت ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، یہ فرعون کے گھر والوں کی معیشتہ اور اس کے معصوم بچوں کا محل ہے۔ سبحان اللہ! مومنہ خاتون یہ محل جس میں اس کی اور اس کے معصوم پھولوں کی روحیں ہنسی خوشی سے برزخی زندگی بسر کر رہی ہیں، دراصل یہ اس قربانی کا بدلہ اور صلہ ہے جو اس نے ایمان قبول کرنے کی خاطر دی۔ دولت دنیا سے محروم اور دولت ایمان سے مالا مال یہ خاتون اپنے پھولوں جیسے خوبصورت اور کبوتروں کی طرح بھولے بالے معصوم بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس دور کے مغرور و سرکش بادشاہ کے محل میں مزدوری کرنے جاتی اور دن بھر کام کر کے شام کو واپسی لوٹتی، معصوم بچوں کو کھانا کھلاتی اور اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتی، صبح سویرے بچوں کا ناشتہ تیار کر کے کھلا دیتی اور محل میں جا کر اپنے ذمے لگائے گئے کام سر انجام دیتی۔ چونکہ یہ خاتون نہایت پاک باز اور دانش مند تھی، اس لیے عرصہ دراز سے شاہی محل میں تعینات رہی اور اپنے امور خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی رہی۔ ان دنوں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور فرعون مصر کے درمیان مقابلہ زوروں پر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی حیرت انگیز کامیابیوں نے اور اس کے حوریوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ چونکہ اس متکبر ظالم کے پاس اقتدار تھا فرعون مصر، اس لیے وہ جب کبھی سنتا کہ اس کی قوم کے کسی باشندے نے ایمان قبول کر لیا ہے تو اسے خوفناک سزائیں دیتا، کسی کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا اور کسی کو لکڑی کے تخت پر لٹکا کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر میخیں ٹھوک کر سر عام لٹکا دیتا۔ اس کے اسی طرح کے مظالم کے دورانیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فرعون کے محل میں بھی پہنچ گئی تھی۔ اس کا خازن ایک خادمہ اور بیوی آسیہ بھی ایمان قبول کر چکی تھی۔ وہ جب کبھی سنتی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام غالب رہے ہیں اور فرعون زج ہو گیا ہے تو وہ دل ہی دل میں خوش ہوتی اور اپنا ایمان کا اظہار نہ کرتی کہ فرعون کو بنک پڑ جائے اور وہ انہیں عذاب کی چکی میں پیس ڈالے۔ فرعون کی قوم میں سے ایمان قبول کرنے والی مومنہ خاتون شاہی محل کی خواتین کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک روز وہ فرعون کی نوجوان اور نازک مزاج بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اس نے اٹھاتے وقت بے ساختہ اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ جب فرعون کی نازک مزاج اور شوق و طرار بیٹی نے یہ کلمہ سنا تو چونک پڑی اور پوچھا، یہ اللہ کون ہے جو میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب ہے؟ مومنہ نے جواب دیا۔ وہ کہنے لگی، کیا میرا باپ سارے لوگوں کا رب نہیں ہے؟ مومنہ خاتون نے کہا، جی نہیں، بلکہ لوگوں کا رب تو وہ ہے جو مجھے، تجھے اور تیرے باپ کو روزی دیتا ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب سمجھتی ہے؟ مومنہ خاتون نے کہا، جی ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہی ہے۔ یہ سن کر فرعون کی لڑکی شیخ پا ہو گئی اور اس نے اپنے باپ کو اطلاع کر دی۔ فرعون جو کہ اس ایمان کا مقابلہ محل سے باہر کر رہا تھا، جب اسے اطلاع ملی کہ موسیٰ کی دعوت تو میرے محل میں داخل ہونے لگی ہے اور میرے کھانے والے بھی اس کی دعوت پر ایمان قبول کر رہے ہیں تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اس بات کا سخت نوٹس لیا اور اپنی خادمہ کو برسرار دربار بلا کر جواب طلبی کی۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو میرے سوا بھی کسی کو رب مانتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں، یہ بات درست ہے کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلند اور بزرگ و برتر ہے۔ وہ ظالم یہ سن کر بگڑ گیا اور آگ بگولا ہو کر سپاہیوں کو حکم دینے لگا کہ تانبے والی دیگ کو گرم کرو اور جب وہ آگ جیسی ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ اس کے بعد فرعون نے اس بی بی کو بلایا اور دھمکی دی کہ اگر تو نے میری خدائی تسلیم نہ کی اور اس بات پر قائم رہی جو موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے تو میں تیرے سامنے تیرے بچوں کو اس دیگ میں پھینکواؤں گا اور آخر میں تجھے بھی نظر آتش کر دوں گا۔ معصوم اولاد ماں باپ کی بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ جس کے پاس اولاد نہ ہو وہ کائنات میں مارا مارا پھرتا ہے اور اپنی آرزو پوری کرنے کے لیے ضعیف الاعتقادی کی بنا پر وہ کچھ بھی کر بیٹھتا ہے جو ایمان اور اسلام کے منافی ہوتا ہے، اور جس کے پاس اولاد ہوتی ہے وہ اسی کے اندر اپنی جان سمجھتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جب کبھی کوئی بچہ ماں سے ناراض ہو کر گھر سے نکل جاتا
جاتا ہے تو اس کی ماں ماری ماری پھرتی ہے، کبھی مسجدوں میں اعلان کراتی ہے اور کبھی ریڈیو ٹیلی ویژن پر اخبارات میں اشتہارات چھپتے ہیں کہ گمشدہ بچے کی والدہ تڑپ رہی ہے اور بستر مرگ پر پڑی ہے، خدارا اس کی ممتا پر رحم کیجیے اور بچے کا پتہ بتلائیے۔ بچوں سے محبت کا معاملہ انسانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ یہ جذبہ حیوانوں اور پرندوں درندوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اخبارات میں آیا کہ کسی ملک کے چڑیا گھر والوں نے جنگل سے چیتے کا بچہ حاصل کرنے کے لیے بذریعہ طیارہ جنگل میں پہنچ گئے۔ وہاں چیتے کے بچے کو اکیلا پا کر فوراً طیارے میں لے آئے اور اس کا منی گیٹ بند کر کے طیارہ سٹارٹ کرنے لگے۔ اس عرصے میں بچے کی ماں آ کر طیارے سے چمٹ گئی۔ جو ہی طیارہ اڑا اور وہ بھی اس کے ساتھ فضا میں لہرانے لگی، پائلٹ نے یہ صورتحال دیکھ کر ترس کھایا اور طیارہ اتار کر بچہ رہا کر دیا۔ وہ دونوں ماں بیٹا ہنسی خوشی اچھلتے کودتے جنگل میں داخل ہو گئے۔ غریزہ بچے ماں باپ کی بڑی کمزوری ہوتے ہیں، جب وہ بیمار ہو جائیں تو ماں باپ کے لیے دنیا اندھیرا ہو جاتی ہے اور جب وہ مسکرا دیں تو والدین کے لیے کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ فرعون لعین نے جب اس مومنہ خاتون کو بچوں کے جلا ڈالنے کی دھمکی دی، اس نے کمال استقامت کا مظاہرہ کیا، نہایت اطمینان و سکون سے جواب دیا اور کہا کہ میں تو اس حقیقت پر ایمان رکھتی ہوں کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے، اگر تو اس حقیقت کی پاداش میں مجھے اور میرے بچوں کو مار ڈالے گا تو میں صبر کروں گی۔ چنانچہ اس ظالم نے جب دیکھا کہ دیگ گرم ہو کر آگ کی طرح دہقنے لگی ہے تو اس نے اس کے بچوں کو پکڑوا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اب بھی وقت ہے، موسیٰ کے دین سے پھر جاؤ اور بچوں کے ساتھ زندگی گزار۔ لیکن یہ خاتون نہ تو بچوں کے بغیر رہ سکتی تھی اور نہ ایمان کے بغیر، چنانچہ اس نے ایمان کی خاطر اپنی اور اپنے بچوں کی جان کی قربانی دینے کا عزم کر لیا اور کہا کوئی بات نہیں، تو جلانا چاہتا ہے تو جلا دے، اس ذات پاک پر تو میری جان بھی قربان ہے، البتہ اس نے اتنی درخواست کی کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفنایا جائے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تو نے عرصہ دراز تک ہماری خدمت کی ہے، اس کے صلے میں ہم تیری یہ درخواست منظور کرتے ہیں۔ اس کے بعد لعین نے اس کے ایک معصوم بچے کو دیکھتی ہوئی دیگ میں پھینکوا دیا، آن کی آن میں اس کے معصوم کی ہڈیاں نظر آنے لگی۔ فرعون انتظار کرنے لگا کہ اب یہ خاتون میرے پاؤں پکڑ کر منت سماجت کرے گی، لیکن اس اللہ کی بندی نے اس جا نکاح صدمے کو نہایت استقلال سے برداشت کیا اور صبر و شکیب کا مجسمہ بنی رہی۔ پھر اس نے دوسرا بچہ بھی پھینکوا دیا، لیکن یہ حرف اف تک بھی زبان پر نہ لائی اور ایمان پر قائم رہی۔ اس کے بعد فرعون نے تیسرا بچہ پھینکوا دیا، وہ بھی آن کی آن میں جل گیا اور اس کی ہڈیاں صاف نظر آنے لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتی تو اس کی آتش غضب بھڑکی اور چوتھا بچہ بھی دیگ میں پھینکوا دیا۔ سب سے آخر میں چھوٹے بچے کی باری آئی اور وہ اس وقت اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے جب اسے ماں کی گود سے چھینا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دیگ کی طرف لے جانے لگے تو ماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس کے سامنے دنیا اندھیرا ہو گئی اور قریب تھا کہ وہ دیوانی ہو جاتی، لیکن بچے کو اللہ نے قوت گیائی عطا فرمائی اور وہ بولا امی جان صبر کرو، حق تعالی شان کی راہ میں قربانی دینا افضل نیکی ہے۔ اسے صبر آ گیا، آخر میں اسے بلا کر کہا گیا اب تو تیری عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ اس نے جواب دیا جی ہاں، میری عقل ٹھکانے پر ہی ہے اور میں اسی بات پر ثابت قدم ہوں کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فرعون یہ جواب سن کر مزید بگڑ گیا اور اسے بھی بچوں کے ساتھ پھینکنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ جب اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا تو فرعون کی بیوی آسیہ نے بھی ایمان کا اظہار کر دیا اور اسے اس سے زیادہ المناک مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اسے بھی سولی پر چڑھا دیا گیا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر میخیں ٹھوک دی گئی اور اسے تخت سمیت دھوپ میں لٹکا دیا گیا۔ وہ بیچاری کئی دنوں تک سسک سسک کر اللہ کو پیاری ہو گئی، لیکن آخر دم تک ایمان پر قائم رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا اور جنت میں اپنے پاس انہیں جگہ عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔